صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ علیہ السلام. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان مجالس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سیدہ کی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بلندر حیدری صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب کو معلوم ہے کہ انصاران امام حسین علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی وہی انصار مطلوب ہے. ایسے انصار، ایسے ناصر جن کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہ ہو. علماء کہتے ہیں کہ جس شدت سے سینے پر ماتم کے لیے ہاتھ جائے، اسی شدت سے حسین کے انتقام کے لیے بھی ہاتھ اٹھنا چاہیے. اور جو ہاتھ ماتم حسین کے لیے اٹھ جائے وہ کسی گناہ کے لیے نہ اٹھے. جس زبان سے ذکر امام حسین علیہ السلام ہو جائے وہ زبان بڑی محتاط ہو جائے. جو حسین کی گریے میں آنکھیں نم ہوں وہ نگاہ کبھی نگاہ حرام کے لیے نہ اٹھے. انشاءاللہ کہ امام حسین علیہ السلام ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور انشاءاللہ کہ پروردگار یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم بھی انصاران وارث کائنات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف میں شمار ہوں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج جس خصوصیت کا تذکرہ کرنا ہے، جس صفت کا تذکرہ کرنا ہے، وہ یہی لفظ ناصر ہے، وہ یہی انصار کا لفظ ہے. کیونکہ زیارت وارثہ کے اندر جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے دین خدا کے مددگاروں، آپ پر سلام ہو. اس کی تفصیلات سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ قرآن میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا. کیا قرآن میں بھی انصاران پروردگار کا ذکر ہے؟ بالکل ہے. کتنی مرتبہ ذکر آیا؟ 3 مرتبہ ذکر آیا. اور کیا کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. جو بھی ایمان لے کر آیا ہے اس کے لیے پروردگار ایک دعوت فکر دے رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، سب کے سب اللہ کے انصار ہو جاؤ.
اللہ کے مددگار ہو جاؤ. یہاں پہ تو ہم انہیں دین خدا کے مددگار کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کے, امیر المؤمنین کے, جناب زہرا کے, حجت پروردگار کے, امام حسین علیہ السلام کے انصار کہہ رہے ہیں. لیکن قرآن جب دعوت دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کونوا انصار اللہ, سب کے سب اللہ کے انصار ہو جاؤ. اور پھر یہ لفظ خاص طور پر کس کے لیے استعمال ہوا؟ توجہ چاہوں گی, کس کے لیے استعمال ہوا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے استعمال ہوا قرآن میں. قرآن کیا کہتا ہے کہ فلما احس عیسیٰ ابن مریم بکفرہم, جب عیسیٰ ابن مریم نے ان کے کفر کو احساس کیا, دیکھا کہ وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں, تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ من انصاری, کون ہے جو آج میرا انصار بنے گا؟ تو وہاں پر قال الحواریون, وہاں پر حواری پکار اٹھے. کیا پکار اٹھے؟ نحن انصار اللہ, ہم سب اللہ کے انصار ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ہم سب اللہ کے انصار ہیں. کس کی مدد کر رہے ہیں؟ توجہ میری طرف. کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. کیا اللہ کی بھی مدد کی جا سکتی ہے؟ اللہ کو بھی ناصروں کی ضرورت ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, ہر کسی کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سب اللہ کے انصار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. ہم جب علی سے مدد مانگتے ہیں تو وہاں پر کفر کے فتوے لگتے ہیں, لیکن جہاں پر خود خدا کہہ رہا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ, میرے ناصر بن جاؤ. خدا کو کیسے مدد کی ضرورت ہے؟ کبھی خدا مدد کرتا ہے, توجہ, کبھی خدا مدد کرتا ہے اور کبھی خدا کی مدد کی جاتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مدد مانگنا شرک ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو. اور پھر وہی کہ نہج البلاغہ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد. جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے, جو ایک پریشانی ہوتی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد, یا زہرا مدد, یا امام حسین علیہ السلام مدد. ایسے ہی ہے نا, ائمہ علیہ السلام سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن کیا کہنا کہ نہج البلاغہ کے اندر خود امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اعینونی, میری مدد کرو. وہ علی جو مشکل کشائے دو عالم ہے, جو ہر ایک کی مشکل کو آسان کرنے والا ہے, وہ علی خود کہہ رہا ہے, توجہ چاہوں گی پلیز, وہ علی خود کہہ رہا ہے کہ اعینونی, میری مدد کرو. کس طرح علی کی مدد کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ کبھی اللہ مدد کرتا ہے اور کبھی اللہ کی مدد کی جاتی ہے. کبھی علی مشکل کشا بنتے ہیں, لیکن کبھی علی کی مدد کی جاتی ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اور اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, توجہ ذرا بچوں کو پلیز خاموش کرنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہی چیز, توجہ, وہی چیز جو پروردگار کے لیے ذکر کی جا رہی ہو اور وہی چیز ہمارے لیے ذکر کی جا رہی ہو, تو اس کا ایک معنی نہیں ہے. کبھی ہم اللہ کی مدد کریں گے, کبھی اللہ ہمارا ناصر ہے, اللہ مددگار ہے. یا اللہ مدد. اب تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے مدد مانگو. رات کو بھی مولانا نے کہا, تو کبھی اللہ کی مدد کی جاتی ہے, کبھی اللہ مدد کرتا ہے. اللہ کی جب مدد کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے؟ وہ اطاعت سے کی جاتی ہے, وہ تقوی کے ذریعے سے کی جاتی ہے, اس کے احکامات کو بجا لا کر اس کی مدد کی جاتی ہے. اور جب اللہ مدد کرتا ہے, وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ جب اس سے دعا کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے. جب نجات کی دعا کی جاتی ہے پروردگار نجات دیتا ہے. پروردگار جب جنت دیتا ہے, بہشت دیتا ہے, درجات دیتا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اب امام علی علیہ السلام جو نہج البلاغہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اعینونی, میری مدد کرو, امام علیہ السلام نے خود کہہ دیا, بتا دیا, اس جملے کو آگے جو حصہ ہے اس میں بتا دیا کہ تم سب مل کر علی کی مدد کیسے کر سکتے ہو. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سب میری مدد کرو. کس کے ذریعے سے کرو؟ بالورع والاجتہاد والعفہ. کس چیز کے ذریعے سے؟ ورع کے ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے, اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے, عفت سے. ان تمام چیزوں سے تم سب کیا کرو؟ علی کی مدد کرو. بہرحال
جو قرآن میں لفظ آیا ہے وہ کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر کو دیکھا تو کیا کہا کہ کون ہے میرا انصار، من انصاری. وہاں پر علماء کیا کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ اس من کو ہٹا کر ہم اپنا اپنا نام لکھ دیں کہ میں آپ کا انصار ہوں، میں آپ کا انصار ہوں، میں آپ کا ناصر ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ من انصاری، کون ہے جو میرا ناصر بنے گا. فقال الحواریون، حواریین، حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون میرا انصار بنے گا، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہم سب اللہ کے انصار ہیں. حواری کون تھے؟ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. ساتھی حواریین کا لفظ آیا ہے، پلورل ہے، تو اس کا واحد کیا ہوا؟ سنگولر کیا ہے؟ حواری. حواری کا مطلب کیا ہے؟ حواری حور سے نکلا ہے، حور. اب اس کے ہمارے یہاں ترجمہ اور ہے، اہل سنت کے ہاں دیکھیں تو اور ہے. ہم جب کوئی ترجمہ کسی چیز کا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے خود سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث سے ائمہ علیہ السلام ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود سے کہیں سے علم نہیں لیتے. ہم جب در اہل بیت پہ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے. حواری کا لفظ کہاں سے نکلا؟ حور سے نکلا. اہل سنت اس کی جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حور کا مطلب ہے کپڑے دھونے والے. آپ جب اہل سنت کی ترجمہ اور تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حواری کپڑے دھویا کرتے تھے، گھاٹ پر کپڑے دھوتے تھے. حضرت عیسیٰ ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ کون میرا انصار ہے، تو وہ کپڑے دھونے والے تھے. انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ. تو وہ جو کپڑے دھونے والے تھے وہ کون ہیں؟ وہ حواریین ہیں. کپڑے دھونا کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی گھاٹ پہ جا کے کپڑے دھوتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. حور کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے علماء جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حور کا مطلب ہے صاف، شفاف، خالص. یعنی کوئی جب کتنا ہی صاف ہوگا، شفاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، وہ خالص ہوگا، اسے حواری کہا جائے گا. اسی لیے آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں. ویسے تو یہ ہمارے علماء پھر جمع تفریق کرتے رہتے ہیں کہ 5 مرتبہ حواریین کا لفظ آیا ہے، اور ان کی تعداد کتنی تھی حواریوں کی؟ 12 تعداد تھی. یعنی جو جتنا خالص ہو جاتا ہے، جتنا صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، وہ انصار اللہ کی منزل پر آ جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کو اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ انصار دین خدا ہیں، آپ انصار رسول خدا ہیں، آپ انصار امیر المؤمنین ہیں، انصار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. حالانکہ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنے ایسے صحابی ہوں گے جو اس دور میں زندہ ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پھر کہاں انہوں نے رسول خدا کی مدد کی، کہاں دین خدا کی مدد کی، کہاں جناب زہرا کی مدد کی، کہاں پر امیر المؤمنین کی مدد کی. لیکن یہ زیارت وارثہ گواہ ہے کہ جو جتنا خالص ہو جاتا ہے، جو جتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کا قلب سلیم بن جاتا ہے، وہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، وہ تقویٰ کی منزل پر آ جاتا ہے، اس کے اندر ورع و اجتہاد آ جاتا ہے، وہ انصار پروردگار بن جاتا ہے. صلوات پڑھنے محمد اللہ اکبر. یا رسول اللہ، حیدری زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور اگلی خصوصیت جو انصاران امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی ہے، شاید آپ سب اس جملے سے واقف ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں بیان کیا. امام نے کیا کہا تھا؟ لا اعلم اصحابا اوفا او خیر من اصحابی.
میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ اوفا یعنی وفادار اور خیر یعنی بہتر، اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہترین کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ لا اعلم اصحابا اوفا او خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ کسی کو اوفا نہیں پاتا، وفادار نہیں پاتا، خیر نہیں پاتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی جملہ کہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ میں نہیں جانتی، تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ موجود ہو، ہاں، لیکن چونکہ میں نے ساری چیزوں کو نہیں دیکھا ہوا، اس لیے میں اگر وہ کہتی ہوں کوئی بات، کوئی عام انسان کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو۔ لیکن جب امامت کی نگاہ کہتی ہے کہ لا اعلم اصحابا اوفا او خیرا من اصحابی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا کسی کو نہیں دیکھا، بہترین کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ خیر کوئی اور ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نگاہ امامت نے رسول اللہ کے اصحاب سے لے کر امام علی علیہ السلام کے تمام اصحاب، امام حسن کے تمام اصحاب، امام سجاد کے اصحاب، تا امام زمانہ کے اصحاب، اور اس کے بعد ان کی غیبت میں جتنے علماء آئے، اگر ان تمام کے نام گنوانا شروع کر دو، اب رسول اللہ کے کتنے بہترین اصحاب ہیں، کتنے بہترین اصحاب۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کا کیا کہنا، امام حسن علیہ السلام کے جو خاص اصحاب ہیں ان کا کیا کہنا۔ آئیں اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام سے لے کر جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف تک جتنے بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان اصحاب کے بارے میں بتاؤں کہ جن کے ناموں میں ابو حمزہ الصومالی آتے ہیں، جن کے نام میں محمد ابن مسلم آتے ہیں، زرارہ میں جن کا نام آتا ہے، جن میں دعبل شامل ہیں، کمیت شامل ہیں، امام زمانہ کے نواب شامل ہیں، اور اس کے بعد آج کے زمانے میں یعنی امام زمانہ سے لے کر آج تک کے زمانے میں شیخ ستوق، شیخ مفید، علامہ مجلسی، سید ابن طاووس، کیسے کیسے علماء نہیں پیدا ہوئے اور کیسے کیسے با تقوی باورا انسان پیدا نہیں ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے اصحاب جیسا کسی کو اوفا اور خیر نہیں دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسا درجہ شہدائے کربلا کا ہے ویسا آج تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ کون سا ہے؟ بدر کا مارکہ۔ ائمہ علیہم السلام جب کسی کے درجے کو بتانا چاہتے ہیں نا، آپ سب بھی ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، ائمہ جب کسی کے درجے کو بتاتے ہیں تو وہاں پر شہدائے بدر کی مثال دی جاتی ہے۔ کیسے مثال دی گئی کہ جیسے کہ کہا گیا آخری زمانے میں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا منتظر ہے، ان کے انتظار میں ہے، امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ من کان منتظرا لہذا الامر، جو کوئی اس امر کا یعنی کس امر کا؟ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنے والا ہے، اعطاہ اللہ اجرا الف شہید من شہدائے بدر، پروردگار عالم اسے کیا اجر عطا کرتا ہے؟ شہدائے بدر۔ شہدائے بدر میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ 313۔ وہی جو شہدائے بدر کی تعداد ہے وہی امام زمانہ کے سپاہیوں کی تعداد ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ شہدائے بدر کی تعداد نہیں، 313 نہیں کہا جا رہا، اتنے ہی شہداء جو بدر میں شہید ہوئے، لیکن الف شہداء، ویسے ہی 1000 شہداء ہوں بدر کے تو ان کو اس کو یہ اجر ملے گا، منتظر کو جو انتظار کی عالم میں ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ اگر واقعاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے منتظرین میں ہم شامل ہیں، ایسے ہی نہیں کہ رسماً صرف دعا کر رہے ہوں کہ اے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل کرنا، نہیں، اگر حقیقی معنی میں کوئی امام زمانہ کا منتظر ہے، ان کے ظہور کا منتظر ہے۔ ابھی وہ جب حدیث قصہ ہو رہی تھی تو وہ باجی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم پانی کے گلاس جتنا بھی، اور واقعاً یہی حقیقت ہے، ہم نے امام زمانہ کے ظہور کا کتنا انتظار کیا ہے، کتنا انتظار کیا ہے۔
وہ جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کہ کسی کا بچہ اسکول سے لیٹ ہو جائے، 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ ماں کیا کرے گی؟ کیا وہ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہے گی؟ نہیں، ماں کا عالم کیا ہوگا کہ وہ ٹہلنا شروع ہو جائے گی، ٹہلنا شروع ہو جائے گی، ادھر جائے گی دروازے سے کمرے تک، ادھر تک، کھڑکی میں دیکھے گی، فون ملائے گی، آخر میرا بچہ کیوں لیٹ ہو گیا؟ لیکن کیا کبھی سوچا کہ اتنے 1400 سال گزر گئے، زمانے کا امام، ہمارا وہ مہربان رؤوف امام آج پردہ غیب میں ہے، اس کا کتنا انتظار کیا، کتنا انتظار کیا۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ کہ وقت زیادہ نہیں ہوگا، علی ابن محزیار کا واقعہ، کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید پیش کر چکی ہوں کہ علی ابن محزیار نے اس وقت امام کا کتنا انتظار کیا کہ روایت کے کہتی ہے کہ اس نے 40 سال صرف اس عشق میں حج کے لیے گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا ہم لوگ جاتے ہیں حج کے لیے کہ واجب ہو گیا اور گئے، 40 حج کیے صرف اس عشق میں کہ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ امام زمانہ وہاں تشریف لاتے ہیں، حج کرتے ہیں، میں ضرور حج کے لیے جاؤں گا اور امام زمانہ سے ملاقات کروں گا۔ ایک حج کیا، سال میں 1 مرتبہ حج ہوتا ہے، اس کا عشق ٹھنڈا نہیں ہوا، 2 حج، 3 حج، 4 حج، 5 حج، سوچئے کہ اس کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی، ہاں 40 حج کیے۔ اور آج کل کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ آپ یہاں سے آپ نے پیسہ دیا، جہاز میں بیٹھے، وہاں پہ ہوٹل میں آپ کو پہنچایا جائے گا، بس ہے، کتنی سہولت ہے۔ اس وقت جب کوئی سفر زیارت یا سفر حج کے لیے نکلتا تھا تو طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اونٹوں پر، خچروں پر، جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا، اور جب کوئی نکلتا تھا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ 6 ماہ سفر میں لگ جاتے تھے۔ ایسے سفروں کی صعوبتوں کو طے کرتا ہوا علی ابن محزیار 1 حج نہیں کیا، 2 نہیں کیا، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 40واں حج کیا، لیکن اس کا عشق ٹھنڈا نہیں ہو کیا۔ آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو صرف امام کے عشق میں جائے حج کرنے کے لیے کہ مولا میں صرف آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جائے اور جا کر حج کرے۔ 40 دن اگر کوئی 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں رات گزارتا ہے تو اس کے لیے یہی ملتا ہے کہ اسے امام کی زیارت ہوگی۔ بہرحال علی ابن محزیار نے اپنے لیے مشکل رستے کو انتخاب کیا اور 40 حج کیا۔ جب 40واں حج کیا، طواف کعبہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ علی ابن محزیار کو کیا ہوا کہ اے پروردگار، کیا میرے اندر ایسا نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کب مجھے امام کی زیارت ہوگی؟ 40 سال سے میں امام علیہ السلام کے لیے آ رہا ہوں، لیکن امام علیہ السلام مجھے شرف ملاقات نہیں دے رہے۔ جو ہی اتنے عشق کے باوجود اس کے دل میں تھوڑا سا وہ شکایت پیدا ہوئی تو روایت کیا کہتی ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر اسے کیا کہتا ہے، اس کو اس کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے بلایا اور کیا کہا کہ آؤ، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے عشق کے باوجود روایت کیا کہتی ہے کہ علی ابن محزیار پہچان نہ سکے کہ یہ امام ہے یا اس کا کوئی غلام ہے۔ فوراً کیا کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا امام نہیں ہوں، امام فلاں جگہ پر خیمے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب علی ابن محزیار کو لے کر وہ غلام کہاں پر گئے؟ دور صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، چھوٹا سا ایک دیا جل رہا ہے۔ علی ابن محزیار کو اجازت ملی کہ جاؤ خیمے کے اندر۔ خیمے کے اندر گئے۔ جو روایت کا جملہ ہے وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کسی چیز پر اوپر نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھے ہوئے۔ اور علماء نے کیا لکھا کہ یہ انتظار کی سب سے بڑی کیفیت ہوتی ہے۔ کہا کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ انتظار کر رہا ہو، تھک جائے آخر انتظار کرتے کرتے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر خط کھینچنا شروع کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا، انسان جب تھک جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ زمین پر لائنیں بنانا شروع کر دے گا۔ علی ابن محزیار جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ امام زمانہ زمین پر خط کھینچ رہے ہیں۔ علی ابن محزیار فوراً کیا کہتے ہیں، مولا اتنا عرصہ گزر گیا، 40 سال آپ نے مجھے انتظار کروایا۔ آگے سے امام کا جواب سنیں کہ امام نے کیا کہا۔ امام نے کہا یہ تم انتظار نہیں کر رہے تھے، 40 برسوں سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کہا پھر مولا اتنا شرف ملاقات میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یہ تمہارے گناہ ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں ہم تک پہنچنے نہیں دیتے۔ ہم تمہارے انتظار میں، تم ہمارا انتظار نہیں کر رہے۔ تو بہرحال من کان منتظر
لهذا الامر, جو کوئی اس امر کا انتظار کرنے والا ہو, یعنی امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنے والا ہو, اس کو کیا اجر ملے گا؟ اسے شہدائے بدر کے 1000 شہداء کا ثواب عطا کیا جائے گا. جب کسی کے ثواب کو, کسی کے درجے کو بتایا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدر کے شہداء. اب اگر اسلام کی پہلی جنگ اگر بدر ہے تو دوسری جنگ کون سی ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری پر بلند تر صلوات. جو دوسری جنگ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ احد کی جنگ ہے. احد کی جنگ میں جو سب سے بڑا شہید ہے وہ کون ہے؟ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام ہے, جنہیں امام حسین علیہ السلام سے پہلے جن کو سید الشہداء کہا جاتا تھا وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ علیہ السلام. احد کے شہداء میں اتنا بہترین نام, ہم سب حضرت حمزہ کے فضائل سے آگاہ ہیں کہ بی بی نے جب تسبیح بنائی تھی تو سب سے پہلے قبر حضرت حمزہ کے مٹی کو لے کر اس سے تسبیح بنائی تھی اور بی بی اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی. حضرت حمزہ ہی وہ شہید ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ جب واپس مدینہ آئے تو ہر کوئی اپنے اپنے شہید کو رو رہا ہے, حضرت حمزہ کو کوئی نہیں رو رہا تھا, تو حکم دیا کہ پہلے مدینہ کی عورتیں کیا کریں؟ حضرت حمزہ پر گریہ و ماتم کریں, اس کے بعد اپنے اپنے شہیدوں پر ماتم کریں. اتنا بڑا شہید, لیکن ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ تمام اصحاب ہیں, بدر کے شہداء, احد کے, خندق, خیبر, حنین, جمل, صفین, نہروان, سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں ہے. اور اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اعلم اصحابا اوفا او خیرا من اصحابی, میں اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا اور بہترین کسی اور صحابی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اور آج ان شہداء میں سے جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ آج کا دن منسوب ہے جس شہید سے, وہ کون ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل ہیں. کربلا کا یوں سمجھیے کہ جو تحریک, یہ قیام جو شروع ہوا, اس تحریک کا سب سے پہلا شہید جناب مسلم ابن عقیل. کیا درجہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کا کہ امام حسین علیہ السلام جب خط دے کر, توجہ چاہوں گی, جب خط دے کر کوفہ والوں کی طرف بھیج رہے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین خود نہیں آئے اور یہ اپنے فیملی کے کس فرد کو بھیج دیا. امام نے جب خط لکھا تو اس کے اندر بتایا کہ مسلم ابن عقیل کا مقام کیا ہے. کیا کہا؟ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی وافضل اہل بیتی. کتنے بڑے بڑے جملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے فرد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں؟ اخی, یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. حسین جسے اپنا بھائی کہہ دے, رسول اللہ نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا, لیکن حسین کسے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کو. انی باعث الیکم اخی وابن عمی, یہ میرا بھائی ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے. وثقتی, حسین جس پر سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل ہے. حالانکہ اس وقت اس خاندان میں کتنے بہترین افراد موجود ہیں. عبداللہ ابن جعفر موجود ہے, محمد ابن حنفیہ موجود ہے, عباس علمدار موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ افضل اہل بیتی, اس وقت میرے اہل بیت میں جو سب سے زیادہ افضل ہے, جو سب سے زیادہ بہترین ہے, وہ جناب مسلم ابن عقیل
علیہ السلام ہے. ایسے ویسے فرد کو نہیں میں بھیج رہا, میں جسے اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں وہ جناب مسلم ابن عقیل ہے. اور اب علماء نے کیا بیان کیا کہ اگر اللہ کا انتخاب حسین علیہ السلام ہے تو حسین کا انتخاب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیں محمد اور پھر ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو یاد ہے کہ 26 ہجری میں کب واقعہ کربلا ہوا؟ 61 ہجری میں. 26 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے, بلکہ اس سے بھی ایک سال پہلے کر لے 25 میں, کیونکہ 26 میں جناب عباس کی ولادت ہے. 25 ہجری میں جناب علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جناب عقیل سے؟ کیا کہا تھا کہ عقیل, چونکہ آپ انصاب عرب سے واقف ہیں, آپ میری شادی ایسے خاندان میں کروا دیجئے کہ جو شجاعت میں اپنا نام رکھتا ہو. ایسا ہی ہے نا. پھر جناب عقیل نے فاطمہ کلابیہ کی طرف رہنمائی کی کہ وہ خاندان جو ہے وہ بہت بہترین خاندان ہے, جنہیں نیزوں سے کھیلنے والا خاندان کہتے ہیں, جنہیں بہت بہادر اور شجاع خاندان کہتے ہیں. لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں عقیل سے کہ میری شادی ایسے خاندان میں کروا دو کہ جو شجاع ہو. اور جب علماء اس کی تفسیر آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ جب بیان کیا جاتا ہے کہا اس لیے عقیل سے, کہا کیوں علی عقیل سے کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے عقیل سے کہا چونکہ عقیل انصاب عرب سے واقف تھے, لوگوں کی فیملی جو ہے نا وہ پتہ کر دیتے تھے. مثلا کوئی لڑکا اگر جا رہا ہے اس کے پاؤں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے, فلاں فیملی سے ہے. کیا علی انصاب عرب سے واقف نہیں ہے؟ علی انصاب عرب سے واقف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے واقف؟ علی کے بارے میں تو رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے. اعلمکم علی, اشجعکم علی, ازکاکم علی, اتقاکم علی. یہی کہا نا, تم میں سے سب سے زیادہ جو علم رکھنے والا ہے وہ علی ہے, تم میں سب سے زیادہ شجاع علی ہے, تم میں سب سے زیادہ باتقوی علی ہے, تم میں سب سے زیادہ زاہد علی ہے. پھر علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے عقیل آپ میری شادی ایسے خاندان میں کروا دیجئے؟ پھر علی نہیں, آپ لوگ فضائل میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, علی نہیں, علی کی تلوار ایسی بامعرفت ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر چلتی ہے تو اس کی 7 نسلوں کا جائزہ لے لیتی ہے. بہترین واقعہ لیلۃ الحریر کا میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ سنایا, رات کو مولانا نے بھی ذکر کیا کہ علی کی تو وہ تلوار بھی ہے, وہ اتنی بامعرفت اور اتنا علم رکھتی ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر چلتی ہے تو قیامت تک آنے والی نسلوں کا جائزہ لے لیتی ہے. تو علی کیا نسلوں سے واقف نہیں ہے؟ پھر کیوں علی عقیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیل میری شادی ایسے خاندان میں کروا دیجئے؟ علی جب بیٹا مانگ رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں بی بی ام البنین سے, بیٹا طلب کر رہے ہیں, کس لیے طلب کر رہے ہیں؟ کربلا کے لیے. کربلا کے لیے کہ جیسا میں رسول خدا کا بھائی تھا ویسا ہی کوئی حسین کا بھائی کربلا میں موجود ہے. جیسے میں رسول اللہ کا ناصر تھا ویسا ہی کوئی حسین کا ناصر بن کر کربلا کے اندر آئے. تو کہا کہ اس وقت جناب ام البنین سے شادی ہوئی اور اس شادی کے نتیجے میں پروردگار نے سب سے پہلا بیٹا علی علیہ السلام کو عباس جیسا عطا کیا. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کیوں عقیل سے یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ علی جب کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم بات کرتے ہیں اس لیے کہ اگلے کے دل میں یہ بات آ جائے, اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہتے, انڈائریکٹلی اس کو کہہ رہے ہیں. تو علی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا شجاع بیٹا چاہیے جو حسین کا ناصر بنے. تو دوسرے معنی میں عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش ڈالنا چاہتے ہیں کہ عقیل تمہارا بھی کوئی ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر بنے. اسی لیے کیا تاریخ کہتی ہے 26 ہجری میں حضرت عباس علمدار کی ولادت ہے, اور اسی 26 ہجری میں جناب مسلم ابن عقیل کی بھی ولادت ہے. دونوں کا ایج جو ہے وہ ایک جیسی ہے, ہم عصر ہے.
اور کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کی اس حکمت عملی کا کہ جب امام حسین علیہ السلام، ایسا ہی نہیں، بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے، حسین نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر کیا ہے، کسی کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کس کو مدینہ میں چھوڑا؟ محمد حنفیہ کو چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر کو چھوڑا، حالانکہ وہی کہ علماء پھر بتاتے ہیں نہیں اس لیے چھوڑا، وہ یہ تھے، بیمار تھے، وہ نابینا تھے، وہ یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، کچھ کو مدینہ میں چھوڑا، کچھ کو کوفہ بھیجا، عباس کو کوفہ نہیں بھیجا، اس کے پیچھے بھی ایک رمز ہے انشاءاللہ، ابھی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، عباس کو کوفہ نہیں بھیجا، کس کو بھیج رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کو، تو کہا کہ کربلا وہ نہیں ہے جو 61 ہجری کو روز عاشوراء، بس وہ واقعات جو اس روز فجر سے لے کر عصر تک ہوئے اس کو کربلا نہیں کہا جاتا، کربلا مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، چاہے وہ مقصد مدینہ میں پورا ہو، چاہے وہ کوفہ میں پورا ہو، یا چاہے وہ کربلا کے اندر پورا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہرحال اسی مقصد حسین کو پورا کرنے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں بھیجا۔ آپ سب ان تفصیلات سے آگاہ ہیں کہ جب مسلم کوفہ آئے تھے تو لوگوں نے کس طریقے سے جناب مسلم کو ویلکم کہا تھا، لیکن وہی ہمیشہ موت کا خوف، روپے کی لالچ، حاکم وقت کا خوف، یہ سب چیزیں بنیاد بن جاتی ہیں کہ انسان اپنے مقصد حیات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر، امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ بن کر کوفہ میں آتے ہیں، 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میزبان جو یہاں پر کوفہ کے اندر جناب مسلم کا بنا وہ جناب مختار ہیں، اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ، لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے، آپ سب کو وہ تاریخ معلوم ہے کہ جب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلم ابن عقیل کی مصیبت کا کیا کہنا۔ آج عقیل کے اس فرزند کو روئیں گے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیں گے، جناب رقیہ کو پرسہ دیں گے۔ آج دن کو جناب زہرا کو مسلم کے بچوں کو پرسہ دیا اور ابھی اس وقت جناب مسلم کا پرسہ پیش کریں گے۔ اتنا مظلوم شخص، اتنا مظلوم شخص، پہلے تو روایت کیا کہتی ہے کہ جناب مسلم نے جنگ کی، لیکن ایک وہ وقت بھی آ گیا، ارے کتنی دیر تک ایک بھوکا پیاسا انسان لڑ سکتا ہے کہ جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ابن زیاد کے سامنے جب لائے تو اس طرح لائے گے کہ مسلم کے دانت زخمی، مسلم کا سر زخمی، ہونٹوں سے خون جاری ہے، بھوکا پیاسا مسلم۔ ایک مرتبہ کیا کہا جاتا ہے کہ اے مسلم ابن زیاد کو سلام کرو، لیکن مسلم کیا کہتے ہیں، ارے جو سر حسین کے سامنے جھک سکتا ہے وہ کسی اور کو اپنا امیر نہیں بنا سکتا، میں ابن زیاد کو اپنا امیر نہیں کہہ سکتا، میرا امیر حسین علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد جناب مسلم کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے، لیکن اس وقت روایت کیا کہتی ہے، جناب مسلم نے عمر سعد سے کیا کہا، رازدارانہ گفتگو کی، اس کے کان میں کہا، کیا کہا کہ صرف میری یہ وصیت ہے کہ کوئی جا کر حسین تک یہ پیغام پہنچا دے، اے مولا کوفہ آنے
मर्तबा दारुल इमारा की छत पर ले जाया गया। अल्लाह अकबर। न जाने कूफा के लोग कैसे लोग थे। रिवायत कहती है कि जब मुस्लिम कूफा में आए थे ना, सफीर हुसैन की ज़ियारत करके लोगों ने रोना शुरू कर दिया था। हाय जब खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ा गया, लोगों ने गिरिया किया। लेकिन आज वही लोग हैं कि मुस्लिम दारुल इमारा की छत पर है, करीब है कि सर काट कर नीचे फेंक दिया जाए। लोग तमाशा देखने के लिए वहां नीचे खड़े हुए। मकाम सालबिया में एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग सर्द हुआ। एक मर्तबा कूफा की तरफ देखा, साथ में अब्बास खड़े, कहते हैं मौला आपके चेहरे का रंग जर्द क्यों हो गया, मुतगय्यर क्यों हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मुस्लिम जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो दो उंगलियों के दरमियान देखा, करीब था कि सरे मुस्लिम कटकर दारुल इमारा की छत से नीचे गिरा दिया जाए। अब्बास को जोश आया, ऐ मौला मुझे इसी मौजज़े से फौरन कूफा पहुंचा दीजिए। अरे देखते नहीं है, अरे मेरा मुस्लिम अकेला है, कूफा में उनका मानने वाला कोई नहीं। लेकिन इमाम ने दोबारा कहा, मुस्लिम जरा दारुल इमारा की छत से नीचे तो देखो, जनाब ज़हरा है, दामन को फैलाए खड़ी है। ऐ मुस्लिम तेरे सर को मैं नीचे न गिरने दूंगी। तेरी मौत ज़हरा यहाँ कूफा में मौजूद है। सर मुस्लिम को काटा गया, लाश को नीचे फेंका गया। सबसे पहला सर है, सबसे पहला सर है जो यजीद तक पहुंचाया गया, वो सर मुस्लिम अलैहिस्सलाम है। लाश के गले में रस्सी डालकर कूफा की गलियों में फिराया गया। लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह या महमूद बिहक़्क़ि मोहम्मद, या अली बिहक़्क़ि अली, या फातिम बिहक़्क़ि फातिमा, या मुहसिन बिहक़्क़ि हसन, या क़दीमुल एहसान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगारा तुझे सफ़ीर हुसैन जनाब मुस्लिम की मज़लूमियत का वास्ता कितने अरसा तक सरे मुस्लिम वहां पर लटका रहा, जब तक कि नबी ज़ादियों का काफिला कूफा के बाहर नहीं पहुंचा। 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला चला, 12 मुहर्रम को कूफा के बाहर पहुंचे। शाम का वक्त था, दाखिला कूफा की इजाजत न मिली। 13 मुहर्रम को बीवियों को कूफा के अंदर दाखिले की इजाजत मिली। लेकिन जो ही उस दरवाजे से अंदर जाने लगी ना बीवियां, किसी की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैनब बिन्त अली। बीबी को बड़ी हैरत हुई, इस गुरबत के आलम में जहाँ लोग हमें पत्थर मार रहे हैं, अरे ये कौन है जो हमें सलाम कर रहा है। दोबारा आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अब जो उस आवाज की तरफ देखा तो सरे मुस्लिम है, दरवाजे कूफा पर लटका हुआ है। ऐ बीबी तेरा इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं आया, तेरा मुस्लिम इस दरवाजे पर तेरे इस्तकबाल के लिए हाजिर। रिवायत कहती है सब बीबियां तो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई, लेकिन बीबी रुकैया है जो सरे मुस्लिम को बराबर देखती जा रही है। एक जुमला क्या कहती है बीबी रुकैया, क्या कहती है, ऐ मुस्लिम जो आपका हाल हुआ मैंने देख लिया, जो मेरा हाल हो रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन जरा मुझे मेरे बच्चों इब्राहिम और मोहम्मद को ऐ मुस्लिम। परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारी इस मजलिस को शफ़क़त कबूलियत अता करे। परवरदिगार इन आंसुओं के सदके, इन आंसुओं की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। उस दिन हुर के मसाइल में पढ़ा ना कि हुर की पेशानी को रुमाल सैयदा मिला था, लेकिन जो भी गिरिया करने वाले हैं ना वो भी बड़े खुश नसीब हैं कि उनके आंसुओं को रुमाल सैयदा मिलता है।
परवरदिगारा इन आंसुओं के सदके में परवरदिगारा सब मरूमीन के दर्जात को बुलंद करना, आले अलीन में जगह अता करना, आइम्मा का कुर्ब जवार अता करना, हौज़ कौसर से सैरात करना, परवरदिगारा सबकी हाजात को कबूल मंजूर करना, बे औलादों को औलाद देना, बीमारों को शिफा देना, औलाद वालों को अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक देना, हम सब की औलादों को ज़माने के शर से महफूज रखना, परवरदिगारा शर शयातीन शर जिन इनसे दूरी अता करना, हमारी औलादों को, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को परवरदिगारा मातमी बनाना, आज़ादार बनाना, हुसैनी बनाना, परवरदिगारा अली आज़ादारी का सिलसिला ता तुलूहे क़यामत हमारी नस्लों में जारी हो सारी, परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील करना, हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के आवान अनुसार शुमार करना, हमारी उम्रों को तुलानी करना कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर को अपनी आंखों से देख सके, अगर हम मर जाएं तो हमें हमारी कबूर से उठाना ताकि इमाम के नासिर बन सके। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा सूरह फातिहा सब मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।